وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ باہر ساڑھے بڑے شاہ جی جا اللہ ان رنگ لاوے تھے سینے کو کھولے. مجھے سب کی دعائیں لگی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہودیت کی نسل اور اولاد معنوی طور پر کیسے یہ طبقاتی تقسیم کہ یہودی نبی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ان کو اس بات کی بڑی چڑ تھی کہ آخری نبی ہماری ماں بی بی سارہ کی اولاد میں سے ہماری دادی کی اولاد سے کیوں نہیں ہوا, یہ بی بی ہاجرہ سے کیوں ہوا, ہمارے جتنے بھی ہیں وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا. کیا تھا بولو؟ مدین تھا, یا مدین کی اولاد ہیں. یہ محمد مصطفیٰ اسماعیل کی اولاد ہیں اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی سے. لہذا اس بات پر وہ چڑھتے تھے, آج بھی چڑھتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کی جان لینے کی درپے رہتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ طبقاتی تقسیم تھی, طبقہ تھا علیحدہ, انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا. یہودیوں کے اس گروہ نے ان کو اتنا پریشان کیا, اور نبی علیہ السلام آپ نے جب یہودیت کو عرب کے خطے سے نکال دیا اور کچھ جو باقی رہ گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, تاریخی جملہ ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. حجۃ الوداع کے خطبہ میں جو آخری حج کا خطبہ تھا اس میں ارشاد فرمایا, اگر میں زندہ رہا جو بقیہ یہودی بچے کھچے ہیں خطہ عرب میں ان کو بھی خطہ عرب سے نکال ظاہر کروں گا. اور عرب کے حکمرانوں, کاش کہ تمہارے اندر حضور کا یہ ارشاد ہوتا کہ حضور نے اپنا خون بہایا, تکلیفیں اٹھائیں ان کو نکالنے کے لیے, جب نکال دیا اور تم نے یہودیوں کو داخل کر دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح حضور کو کتنا دکھایا انہوں نے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ زبانی کلامی ہانی کرنی, مجھے وقت اس پر ضائع نہ کرنا, وقت کم ہے, میں نے بہت کچھ آپ کو بتانا ہے کیونکہ یہ عنوان چل پڑا ہے. بڑی تکلیف ان کو ہو رہی تھی. آخرکار یہودی مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے, اور آخرکار نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو, جنہوں نے صحابہ کو ذبح کیا تھا, صحابہ کو ستایا تھا, نبی علیہ السلام نے تمام جو جنگی قیدی یہودی تھے ان کو جمع فرمایا. اور یہ خیبر کی فتح کے بعد کی واقعہ ہے, یہ فتح خیبر کی بات ہے. آپ نے سب کو جمع فرمایا ان سے پوچھ لو جو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں, سلامتی والے دین میں آ جائیں, سلامتی ہوگی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم زندہ بھی نہیں رہنا چاہتے, ہم کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے, ہمیں مار دیا جائے, اور اگر ہم زندہ بچ گئے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اللہ نے وہی بھیجی, میرے محبوب میرا حکم ہے ان کو قتل کر دو. تو نبی علیہ السلام نے لائن میں کھڑا کر کے سب کو قتل کرا دیا. یہ تکلیف آج تک یہودی نہیں بھولے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو یہودی لائن میں لگا ہوا ہے نا, یہ نہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور نہ ایمان لا رہا ہے, اور نہ ہی وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور غصے میں ہے, کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں اگر بچ گیا تو. اس نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا, اس کو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میرا ایک صحابی جس نے جان کی بازی لگائی, سارا جسم زخموں پہ چور چور ہے, خون آلود ہیں کپڑے, یہ بیچارہ سفارش کر رہا ہے. فرمایا اس سے پوچھ لو کہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو نکال لو. اس نے کہا نہیں, جہاں میرے ماں باپ گئے, جہاں میرے بھائی دوست گئے, میں ان کے پاس آخرت میں پہنچنا چاہتا ہوں, لہذا مجھے زندہ نہ چھوڑا جائے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے یار, پھر میرے کو یہ کام ڈالا اونچی کروانا. تو میں آپ کو بتا, میرا مزاج ہے, میں کیا کروں, پنجابی آدمی ہوں ہاں وہ کرنی ہوتی ہے, ہنگارا بھرنا ہوتا ہے کہ ہو ہاں, ایسے نہ کرو گے تو میرا تو کام نہیں چلے گا. تو میں آپ کو بتا, اور میری ہو ہاں کیا ہے, سبحان اللہ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا, یہودیوں کو اتنی تکلیف ہوئی جب ان کا بیج مر گیا تو تھوڑا سا بیج بچ گیا, اور وہ یمن میں تھا, اور ان کا سردار, ان کا عالم فاضل یہودیوں کا
یہودیوں کا جید عالم، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. نام یاد رکھو گے؟ عبداللہ کو آتا ہی ہے ماشاءاللہ، کافی نام ہے، لیکن یہ سبا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں تھوڑا سا اس کو کور کر لوں جو پہلے کچھ بتانے لگا تھا کہ نبی علیہ السلام کے والد کتنے بھائی تھے؟ 10 بھائی تھے اور 6 بہنیں تھیں، 16 بہن بھائی تھے. کہو سبحان اللہ. ایک ان میں خواجہ عبداللہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جی. ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. کئی لوگ اپنے سنیت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت خواجہ ابو طالب کی بڑی گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں ان کے نام. ان بے شرموں، بے حیاؤں اور بے غیرتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے وفات پر میرے نبی کے آنسو 1 سال نہیں خشک ہو سکے، تم اس کی بے ادبی کرتے ہو. حضور کے سامنے اس کو گستاخی کر کے تو دیکھے. ایمان کے متعلق جو کیفیات ہیں یہ اللہ کا رسول جانے یا اللہ جانے. میرے نبی نے جس کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ ہمدردی رکھی. کہو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ جو خواجہ صاحب تھے، آپ کے والد گرامی، آپ اور آپ کی ایک بہن، یہ جوڑے پیدا ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہوئے؟ کون کون؟ اور بہن جن کا نام تھا ام حکیم، حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی. کیا نام تھا؟ بی بی ام حکیم. یہ حضور کی سگی پھوپھی، بابا عبد المطلب کی سگی بیٹی اور خواجہ عبداللہ کی جوڑی بہن. بہنا پر آگے پیچھے ہوتے ہیں، سارے سکے ہوتے ہیں، پر ایسے اخیر ہو جاتی ہیں جڑے جمے ہی کٹھے بولتے نہیں ہو. ان کا ایک موقع پر اکٹھا ہی نطفہ ٹھہرا ماں کے پیٹ میں 2 کا، اور پھر دونوں کی پیٹ میں پرورش ہوئی اور دونوں اکٹھے دنیا میں آئے. یہ ایک خواجہ عبداللہ تھے اور ایک بی بی ام حکیم تھی. حضرت خواجہ عبداللہ کی شادی ہوئی وہب کی بیٹی، سردار تھے بہت بڑے، وہب کی بیٹی جن کا نام آمنہ تھا. کہو سبحان اللہ. ان کے ساتھ شادی ہوئی، پھر حمل ٹھہرا اور جو بیٹا پیدا ہوا وہ کائنات کا سردار پیدا ہوا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، حبیب کبریا ہے، خیر الورا ہے، امام الانبیاء ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام ام حکیم. عبداللہ کی بھی شادی ہوئی تو حضور پیدا ہوئے. ام حکیم کی شادی ہوئی تو اس کے ہاں پہلی لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام نانا جی نے اروا رکھا. اور اروا لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. الف را ار، آگے واو اور واو کے اوپر کھڑی زبر اور یا خوشفتی کی، لہذا وا کھڑی زبر وا پڑا جائے گا. یہ بن گیا اروا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ اروا. ادھر محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر جو جوڑی پھوپھو باپ کے ساتھ پیدا ہوئی اس کے گھر اروا پیدا ہوئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمع ہوئے تو آپ کی شادی خدیجہ سے ہوئی. کہو سبحان اللہ. خدیجہ کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی. ایک شادی سے آپ کو طلاق ہوئی اور ایک شادی میں آپ بیوہ ہو گئی، اور تیسری شادی محمد مصطفیٰ سے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی ایک آپ کو علمی نقطہ دے دوں. ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کی 2 یا 3 شادیاں ہوتی ہیں اور سارے مومن ہوں تو قیامت کے دن جنت میں اس آدمی کے ساتھ وہ بیوی کون سی جائے گی؟ یا جس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں اس بیوی کے ساتھ 3 شادیوں میں سے کس شوہر کا ساتھ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں سوچنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، جو آخری شوہر جو مومن ہوگا اس کے ساتھ قیامت کے دن جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو طے ہو گیا کہ بی بی خدیجہ حضور کی بیوی ہیں اور قیامت کے دن حضور کے ساتھ جائے. بی بی خدیجہ پیدا ہوئی، بی بی خدیجہ سے شادی ہوئی، اور اروا کی شادی عفان سے ہوئی.
اروا کی شادی عفان سے ہوئی اور خدیجہ کی شادی حضور کا نام ہی نہیں آتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پہلی بیٹی ہوئی جس کا نام زینب تھا. وہ حضور کی ساری بی بی خدیجہ کی ہمشیرہ اور ان حضور کی بیٹیوں کی خالہ حضور کی ساری اس کا بیٹا ابو العاص تھا. حضور کی بیٹی زینب اس کا نکاح حضور نے خالہ زاد ابو العاص سے کیا اور الحمدللہ میری شادی بھی خالہ زاد کے ساتھ ہوئی تھی جو انظر شاہ اور اس کے بھائی بہنوں کی والدہ اس کے ساتھ. بڑی اچھی زندگی گزری ہماری, عجیب زندگی گزری, تاریخی زندگی گزری. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی بیوی عطا فرمائے جن کو ابھی ملنے والی ہیں جیسی میری اہلیہ. میں اچھی دعا یہ دے سکتا ہوں, اور جن کی ہو بھی ہیں خدا ان بیویوں کو آپ کی بیویوں کی صفات کو بنا دے. میں کیا اس کے بارے میں بتاؤں, کھو جاتا ہوں جب اس کی بات شروع ہو جاتی ہے. 46 سال میری زندگی کا حصہ رہی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا زینب سے آپ نے اپنے ساری کے بیٹا ابو العاص کے ساتھ نکاح کیا, اور ادھر اروا حضور کی والد کی جوڑی بہن اس کی نواسی اروا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا عفان سے, اس کا نام عثمان رکھا. اس کا نام عثمان رکھا. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, فرمایا میں اپنے پھوپھو کی بیٹی کے بیٹا میں وہاں جا کر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرا بھانجا پیدا ہوا ہے, مجھے کوئی ماموں کہنے والا آ گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ بولتے ہیں تو مجھے سکون مل جاتا ہے, مجھے سکون ملتا ہے, میرا دل پھر اور کھلتا ہے, شرح صدر ہوتا ہے, ذہن کھلتا ہے. اب دوسری بیٹی حضور کے گھر ام کلثوم ہوئی, اور پھر ام کلثوم جب جوان ہوئی, ادھر عثمان جوان ہوئے, تو حضور نے اپنے بھانجے عثمان کے ساتھ, عثمان غنی کے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا. ان کا انتقال ہو گیا, پھر حضور نے اپنی دوسری بیٹی رقیہ پھر اس سے نکاح کیا. جب ان کا بھی انتقال ہوا حضور کی زندگی میں, تو حضور نے فرمایا عثمان آج میری فاطمہ کے میں لا دیتی ہے, نکاح کر دیتا ہے علی دے نال, آج میری کوئی اور تھی بیٹھی ہوتی میں محمد کو بھی تینوں دے دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ رشتہ تو سمجھ آ گیا نا آپ کو. ایک رشتہ کے بھانجے ہیں اور ایک رشتہ داماد بن گئے. ظالموں, تم کہتے ہو حضور کی ایک بیٹی, تمہیں کس نے, یہودیوں نے ذمہ لگا دیا ہے کہ تم یہ حضور کے گھرانے کا انکار کر دو. کل کو قیامت کے دن حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ اللہ نے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دے رہا کہ تم نے حضور کی حلال کی اپنی ذاتی بیٹیاں, نسبتی بیٹیاں نہیں جو ساری امت کی عورتیں حضور کی بیٹیاں ہیں, حضور کی ذاتی بیٹیاں, ان کا انکار. والد صاحب ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی بیوقوف نے چیلنج کر دیا دھرما کے اندر, انہی ایام میں جو آ رہے ہیں, کہ قرآن سے ثابت کرو کہ حضور کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں. یہ دلیل سنو گے تو آپ کو بھی دلیل سمجھ آ جائے گی, آپ کو آگے بات کرنے کا ایک موقع رہے گا. وہ لوگ اپنے دلائل سے, جھوٹے دلائل سے لیس ہوتے ہیں, مسلح ہوتے ہیں, اور اہل سنت والجماعت نہ علماء کے قریب آئیں, نہ علمی بیانات سنیں, اور نہ ان کو پتہ ہوتا ہے, لاجواب ہو کر منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں.
والد صاحب रहमतुल्लाह अलैह को इतला दी गई कि इस तरह एक ने चैलेंज किया है जाकिर ने। पैगाम किसने भेजा? चौधरी रशीद साहब, सरदार कौसर हुसैन के वालिद गिरामी, धर्मा के जो चौधरी थे, उन्होंने पैगाम भेजा कि हजरत शाह जी को कहें कि 10 दिन वास्ते इतने आया एक जाकर के अत चुकी खड़ा है, तो वो कहता भी तुम साबित करो हुजूर की एक तो ज्यादा बेटियां ने कुरान में साबित करो। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा एक साइकिल रखा होता था, बड़ी नफीस सवारी रखते थे, ऐसा चमक रहा होता था, और हमारी जिम्मेदारी होती थी टायर और उसका वो जिस पर टायर चढ़ा होता है चक्का, और उसके अंदर के सारा सिस्टम सब, और तेल वगैरह दिलवाते थे, अपने घोड़े को तैयार रखते थे। उस पर सवार हुए तो जाते हुए उस आदमी ने कहा शाह जी मैं आ जाना बस से बह गए कि तुम को किताबा से ले लो, उन्हें को किताबा ही बड़िया ने उन्हें को जिन्हें चैलेंज किया है। वारिस साहब फरमाने वो पुराने पास से है ना थोड़े को बस से मैनू जान दो मैं कुरान से दसांगा। वहां जब आमना सामना हुआ चौधरी रशीद साहब के डेरे पर भरा हुआ था डेरा, उनकी औलाद आज भी आपको बताएगी। तो वो कहने लगा कि सैयद साहब आप साबित करें कुरान से कि हुजूर की एक से ज्यादा बेटियां हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं ही एक। वारिस साहब ने अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह हिजाजी लहजा में तिलावत फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। अब तर्जुमा सुन लो। आप पुराने साथी हैं मेरे, पुराने मेरे साथ जूम में होते हैं, आपको पता ही होगा वरना याद आ जाएगा। करो तर्जुमा या अय्युहन नबिय्यु, प्यार से जवाब दो। हूँ इधरों ज्यादा आवाज आनी पी, इधरों छुट्टी हो गई, कभी इधर का सिस्टम बंद कभी इधर का सिस्टम बंद। अल्लाह करे तुसी घर जो रात को सोया करो थोड़ा सिस्टम चलता रहे, सारे सिस्टम चलाओ। या अय्युहन नबिय्यु, प्यार से कहो, कितने प्यार से कहता है रखवाला या अय्युहन नबिय्यु। एक बंदा ने मेरी नजर पई, वो नीवी पाक बैठा एडा ठीक है, उन्हें वो मुंह चुका के बोलिया इधर बैठा है, और एक दूसरे मुंह देखो तो नहीं लबना। या अय्युहन नबिय्यु कुल कौन कहलवा रहा है? वो अल्लाह कहलवा रहा है। और किससे कहलवा रहा है? अल्लाह चाहता है कि मैं महबूब तेरे हुंदे मसला हल कर देना है, ताकि यहूदियां की मानवी औलाद कल नु आके इनकार करे तो कुरान जवाब दे। या अय्युहन नबिय्यु, मैंने तो सुरूर आ रहा, मैं बार बार पढ़ कुल ली अज़वाजिका, कारियों के हाफिज़ों दोस्तों कुल्ली ज़ौजिका या कुल्ली अज़वाजिका। ज़ौज में ना एक बीवी से अज़वाजिका कह दे अपनी, कह दे अपनी। मास्टर साहबा में एक ही है पर तुम भी कह दो, कह दे अपनी बीवियां नूं लभ जानियां इंशाअल्लाह। एक बाबा आया मेरे को, कहता जी कमजोरी बड़ी हो गई, नाल मैनू इन करके कहना समझ आ गई, मैं क्या आ गई बाबा नाल ही सिर हिली जाए, कंबल कंबी जाए, कहना कमजोरी बड़ी हो गई है, नाल कहना अरे समझ आ गई, मैं क्या आ गई। मरन आए हुए पे हो कुछता कष्टा दो जन्नत में फिर होरा लग गई लो तो आप। या अय्युहन नबिय्यु कुल
ازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، وہ بنتک نہیں بلکہ وہ بناتک، کہہ دے اپنی، کہہ دے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ ایتھے بڑک پیا کالے دل والا، کالے ایمان والا، کہندا ہے کہ ساری امتیاں عورتوں فرمایا اللہ نے کہہ دے اپنی بیٹیوں کو۔ والد صاحب فرمان لگے انی دے لے سن اگے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، بیٹیوں کو کہہ دے، اور امت کے لیے صاف ہی فرمایا ونساء المؤمنین۔ جلے یہ نعرہ لانا ہے، میرے سکون بڑا ملتا ہے، دل کر رہے ہیں میں آکھاں اور اتھے رکھ ونساء المؤمنین، کہہ دے باقی ساری امت کی ایمان والی عورتوں کو، دیاں دی تے کل ہی وکھری کیتی ہے۔ جی موتر نہیں نکلتا وہ میں اگے ہاتھ پا رہا تھی، روک جا پڑ لیا، روک بھر کے میں آیا جی پچھلی کھڑکی جو نکلیا، والد صاحب اسے اگلے دن تک بیٹھے رہے انتظار میں، دنیا ہی جا کے آ جائے کہ آ جائے وہ پوڑیاں والا پتہ نہیں کتنے دفعہ ہو گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کی ہر بات کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ یہ دلیل بھولو گے یا یاد رکھو گے؟ انہوں کو جھوٹیاں گلاں دیا دلیلاں انہوں نے بنائیاں ہوئی ہیں کہ تسی سچی گل بھی نہیں یاد رکھتے جی قرآن جو سبق ہے۔ واہ جی واہ، واہ واہ، میرے استاد، میرے باپ، میرے محسن، میرے مربی، میرے شیخ سید محمود شاہ بخاری، تو دلوں دے اندر ایسے عشق صحابہ، محبت اہل بیت اور عقیدت رسول دے ایسے بوٹے لا دیتے ہیں جڑے اگے منتقل ہوندے جا رہے ہیں، مکدے نہیں۔ چلے گی آگے، بڑے مروڑ اٹھ رہے تھے، بہت تکلیف میں تھے، سو گئے، سجے کھبے جا کے ملکاں چ رہن لگ پے۔ کچھ یہودی یمن میں جا کے بسے، تے یمن میں عبداللہ ابن سبا، اس کو یہودیوں نے بڑی اعلیٰ اپنی تعلیم دلوائی اور اعلیٰ تعلیم دلوا کے اس کو اپنا بہت بڑا عالم بنا دیا۔ اور یہودیوں کے اندر مکر بڑا ہوتا ہے، بڑے فراڈی ہوتے ہیں، ٹھگ ہوتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہودی ایجنٹ اگر کوئی ہو تو وہ بھی اسی طرح ٹھگ ہوتا ہے، فراڈیا ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے یہودی یا یہودیوں کا جو ایجنٹ بن جائے، ان کا یہی مزاج ہے۔ اس نے سوچا کہ میں مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر چھپ جاتا ہوں۔ پوچھا کہ آج کل حکومت کس کی ہے، خلافت کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت عثمان کی ہے۔ وہاں سے اس نے سفر کیا، سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچا، مسجد شریف میں آیا، اس کے مخصوص آج بھی ان کا مخصوص لباس ہے، مخصوص ایک ٹوپی ہوتی ہے ان کی۔ یہودیاں نے کہ سکھاں نے اپنے آپ کو نہیں بدلیا، اویں ٹورے آ رہے ہیں نسل در نسل۔ یہودیوں کی داڑھی اور سروں پر ایک مخصوص ٹوپی یا مخصوص ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس کو سر پر رکھتے ہیں، دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور سکھ اپنے 5 اصول ہیں ان کے، سر پر پکڑ جس کا نہ اوپر ترا نہ پیچھے شملہ، دونوں ہی نہیں، اور بال نہیں وہ کٹواتے، بولوں کے بھی اتنے نکلے ہوتے ہیں،
سر کے بال نہیں کاٹتے. وہ ایک سکھ کا پوتا تھا نا، اس کا منہ سارا اس سے چھپا ہوا تھا، مونچھوں سے بڑے بڑے بال تھے. وہ روز ہی پوچھا کرے دادا تیرا منہ کتنے؟ اس نے پھر ایسے اس کو اٹھا کر بتانا پڑا. منہ، بال، سر پر پکڑ، نیچے کچھا، ہاتھ میں کرپان اور کلائی پر کڑا. یہ ان کی 5 نشانیاں. پوری دنیا میں سفر کر، مختلف علاقوں میں سفر کر چکا ہوں، جہاں بھی سکھ ملا وہ اپنے دھرم کا پکا نکلا. یہودی بھی دھرم پہ پکے نکلے، ان کے مذہب جھوٹے اور انہوں نے اپنے بڑوں کی ترتیب کو نہیں بدلا. مسلمانوں، ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہم سچے نبی کی سچی امت ہو کر اپنے نبی کا چہرہ بھی دوسرا بنا سکیں. کل کو کیا جواب دو گے؟ حضرات آیا اور مسجد نبوی شریف میں انتظار میں بیٹھ گیا. نماز کا وقت تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، کسی نے دسیا بھی اور سارے امیر المؤمنین نبی علیہ السلام کے خلیفہ اگے ہوا کہ جی میں ملنا چاہنا. آپ نے اس کو پہچان کر لباس وغیرہ سے فرمایا یہودی ہو؟ اخبار و رحبان سے تعلق ہے کہ جی. کیا چاہتے ہو؟ کہتا میں نے کلمہ پڑھنا. یہاں پھر ایک علمی نقطہ دے دو. اگر کوئی آپ کو ایسا آدمی ملے جو کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور آپ کا بدن ناپاک ہے، جنبی ہو، ناپاک بدن ہے، نلکا نلکا چل گیا کدھر، پانی اب وہ ہے نہیں سی، باہروں پانی لینا پہ. اور پانی لا کر جب گھر آیا، گھر آ رہا تھا ناپاک بدن کے ساتھ، اس کو کسی نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا. اگر اس نے یہ کہہ دیا نا کہ میں نہا کے آنا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اپنا، کہ اس کے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ نہا کے آئے گا تو وہ زندہ رہے گا. دین رحمت، پیغمبر رحمت والا دین یہ سمجھاتا ہے کہ تو اب اپنے پاک ہونے کی فکر نہ کر، پہلے اس کے ایمان کی فکر کر، اور اس کو کلمہ اس کی حالت میں کلمہ پڑھا. یہ نقطے ہوتے ہیں جو درمیان میں آ جاتے ہیں. اب یہاں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. فرمایا نماز بعد میں ہوئے گی، تکبیر بعد میں چکھا جائے، پہلے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھایا، اس نے پیچھے نماز پڑھی، اندر کھوٹ تھا، بے ایمان تھا. نہیں سمجھے؟ حضور کے ساتھ دھوکے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے بیر معونہ پر. 70 صحابہ نوجوانوں کو، قاریوں کو لے کر گئے حضور کو دھوکہ دے کر. ہماری قوم مسلمان ہونا چاہتی ہے، ہمیں کافی بندے چاہیے. وہاں حضور سے دھوکہ ہو گیا. اور یہاں آج اپنے وقت کے نہیں، قیامت تک کے جو ولیوں کے سردار ہیں، ان سرداروں میں ایک چمکتا ہوا نام عثمان ابن عفان کا ہے. آج ان سے بھی دھوکہ ہو گیا. معلوم کیا ہوا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اگر ذرہ بھی غیب کا علم ہوتا ان کو، فرماتے اس کو ٹانگوں سے رسے کے ساتھ باندھ کر الٹا لٹکا دو. یہ بے ایمان ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کملی والے آپ اعلان کر دیں کہ غیب میرے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وَعِندَهُ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ اسی کے پاس ہے مفاتح الغیب. مفتاح کہتے ہیں چابی کو. تمہیں چابی لگا دیتا ہوں میں. مفتاح کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو. اور مفاتیح چابیاں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اے لوگوں کسی رخ پر بھی آ جاؤ گے، میں نے تالے لگائے ہوئے اس علم کو روکا ہوا اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے ہاتھ تک. یہ چابیاں غیب کی. إِلَّهُ
عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ غیب کون جانتا ہے؟ علم غیب اللہ جانتا ہے، اور خبر غیب جس کو اللہ جب عطا کر دے وہ پھر جانتا ہے. غیب کی خبر اللہ دیتا ہے. اللہ کون ہے؟ انہ علیم خبیر. خبیر کون ہے؟ بولو اللہ ہے. پھر ڈھیلے ہو گئے ہو. اللہ ایمان کا جذبہ پیدا فرمائے. 68 سال دا پاپا دل دا مریض ان کی توفیق نہ بولتا پیا تو تمہیں وہ توفیق دیتی کھڑا بولن دی تھی بچ بات مار دے پے گا آئی کھڑے جے یا ایویں کہہ رہی ہے بھی آپ سارے گا کی عادت ہے جی کعبہ شریف بھی جائیے تو اتنے بھی گا لگ جاتا ہے. ویکھے ماجے ہاں بھی ساجے لوڑیے سی دونوں ویکھے رب کا گھر اور ویکھیا یار کیا بات ہے رب دے گھر پر لاہور لوڑی نہیں سمجھے. سمجھ آئی؟ ڈنڈی ہر جگہ پر مارتے ہیں. ہمیں عادت ہے. اب ہمارا یہ حصہ بن چکا ہے. عادت ثانیہ نہیں اول عادت ہے ہیرا پھیری کرنے کی. آئیے ذرا قرآن کی بھی سیر کریں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة. سبحان اللہ. قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کہو گے تو اور بھی گنجائش خطرہ رہتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. کتنی بارش آنی ہے کتنی رحمتیں آنی ہیں اس کے ساتھ یا کتنے عذاب کی شکل میں آنی ہے یہ کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وہ ماں کے پیٹ میں گورا ہے یا کالا ہے کتنی عمر کے لیے آ رہا ہے یہ کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ غَدًا. کل اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. إِنَّ اللَّهَ علیم خبیر. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن ایک باغ ہے اس میں سیر کرو گے تو تر و تازہ ہو جاؤ. جی رکھا میں سیر کرو گے تو کدھر گوڈے کنڈا واج کدھر کپڑے پاڑ کدھر کچھ کر دائیں بائیں نہ جاؤ ایمان کا لباس پھٹ جائے گا. قرآن میں آؤ تمہیں تر و تازہ کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو کرو. ڈنڈی مارنی ایک نہیں باز آئے کہ میں آ کے بیٹھا تو اس بعد اکثریت آئی ہے ایڈے ہیرا پھیری لو ہوں سے تھی پرانے ناراض نہ ہو جائے یہاں ذرا سزا دے لین دو. میں کرن لگیا ختم آئندہ تو بعد بندے پتر بن کے جلدی آؤ. مینوں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.